اے ناامیدی دفع ہو جا، سنبھلنے دے مجھے اے ناامیدی، کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے بس۔ تو یار کا خیال بھی میرے دماغ سے تو نکالنا چاہتا اللہ کا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جو مجھ سے ڈرتے رہیں گے، تنگیاں آئیں گی، لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ عیش کر رہے ہیں، ہمیں یار یہ پریشانی نہیں، اللہ ان کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنائے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جو سوچ ہی نہیں سکتی۔ اور اب اس کی دلیل دیتا، قرآن میں لاجک ہے، منواتا بات دلیل سے کہ کیسے ایسا ہو جائے گا۔ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اپنی کوشش کرنے کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دے گا کہ سارا جہان تیرے قابو میں ہے، تو جانتا بھی ہے، مہربان ہے، اور تجھے ڈکٹیشن کی کیا ضرورت ہے، تو سب کا حاجی دے جانتا کہ یہ کرنا ٹھیک ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں گے فَهُوَ حَسْبُهُ، کبھی بھی یہ شکایتیں نہیں ہوگی کہ اللہ نے تو کچھ بھی نہ بنایا، وہ اس کے لیے پھر کافی ہے۔ تو ذرا صبر کر اور اس کا دامن مضبوطی سے پاک، وہ کافی ہے تیرے لیے۔ سب دشمن پھونک مار کے اڑا دے گا، سارے مقدمے ختم ہو جائیں گے، جھوٹے منہ کی کھائیں گے، وہ کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ۔ اور اب یہ بھی سوال تھا کہ کیسے کافی؟ یقین ہو بھی طاقت ہے، کچھ کر سکے گا، اگر وہ خود ہی کمزور ہے کیا بنائے گا میرا؟ اس کے ساتھ فکرہ جوڑ دیا۔ جس لیے میں کہتا ہوں کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کرتی، جتنی مرضی تقریریں کرے، اس طرح فکریں جوڑنا صرف خدا کا کام، موزانہ۔ ان اللہ بالغ امرہ، جب اس کے سپرد کر دے گا نا کہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا، اب تو میری بس ہے، تو اس لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، وہ جو کرنا چاہتا وہ کر لیتا ہے، سارا اختیار ہے اس کے پاس ہے، اس کی طاقت، اس کا حکم جو ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے، وہ کمزور ہے، وہ کر نہیں سکتا، جو کرنا چاہتا وہ کر چھوڑتا۔ اور اسی موقع پر مفسرین نے واقعہ لکھا کہ حضرت عوف ابن مالک ایک صحابی تھے، سالم ان کا بیٹا تھا، کافر اس کو گرفتار کر کے لے گئے۔ اب ماں اور باپ دونوں کے دل کا ٹکڑا تھا، پہاڑ گر گیا مصیبت۔ تو حضرت عوف حضور کی خدمت میں آئے اور بتایا کہ رسول اللہ کافر پکڑ کر بیٹے کو لے گئے، خدا معلوم کس حال میں ہے، زندہ یا مردہ، میں اور اس کی ماں روتے رہتے۔ تو حضور نے فرمایا تو اللہ سے ڈر، صبر کر، اور تم دونوں جو ہے نا میرے بھائی بہن، استغفار کی، لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو۔ میری بہن کو بھی بتا دینا، آپ بھی یہ دونوں پڑھنا شروع کرو کہ تیرے سوا اللہ نہ کوئی مصیبت کو ٹال سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو فائدہ پہنچے، لا حول ولا قوت۔ اور اسی لیے حضور نے ایک سفر میں کہا کہ لوگوں تم سمجھنا چاہتے ہو مجھ سے کہ عرش کا خزانہ کیا، وہ مخفی خزانہ ٹریئر جو اللہ کے پاس، لوگوں نے کہا، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ آخری بات ہے، لا حول، کسی تکلیف کو ٹالا نہیں جا سکتا، ولا قوہ، نہ کسی فائدے کو ہم حاصل کرنے کی پاور رکھتے ہیں الا باللہ، یہ دونوں کام اللہ کی طرف سے ہوں، وہ مدد کرے گا۔ انہوں نے شروع کیا تو اچانک وہ بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، تو دروازہ جو تھا کھٹکھٹایا گیا۔ جب دروازہ کھولا تو سالم کھڑا تھا اور اونٹ تھا اس کے پاس، انہی کافروں کا اونٹ اس کو مل گیا جس پر وہ بھاگ کر آیا، بیٹا بھی آ گیا، وہ اونٹ بھی جاتا آ گیا۔ انہوں نے حضور کو جا کر بتایا کہ اللہ کے رسول وہ تو وظیفہ شروع کیا تھا، بچہ بھی آ گیا، مال اب اونٹ کا کیا کریں؟ فرمایا حلال ہے، وہ حربی ہیں، ہماری ان کے ساتھ جنگ ہے، ان کا مال ہر طریقے سے حلال۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ تو کیوں سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اللہ کے حوالے کر دیا تو نہیں ہوگا، یا تو کہہ دے کہ اللہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، ورنہ اگر ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اس کو کہتے ہیں جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، اس کے ارادے میں کوئی شے مزاحم نہیں ہو سکتی۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ اب یہ بھی موتی دیکھیں کیسے ہار جو ہے نا پرویا ہوا کہ کب ہوگا یہ کام پہ، سوچتا ہے انسان کو ٹائم۔ فرمایا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، تو مطمئن رہ، اللہ نے بے اندازہ کوئی شے نہیں بنائی کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں، کوئی انتہا نہیں، ہر شے کے لیے اس نے ایک میعاد رکھی ہے، ہر شے پلاننگ کے تحت ہو رہی ہے، وقت ہے، بے صبرا نہ ہو، وقت آ جائے گا، اور وقت آنے پر انشاءاللہ جو تو چاہتا ہو جائے گا، آرام سے ٹکا رہ، اللہ جو کرنا چاہتا کرے۔ اب میں صرف ترجمہ ہی کر، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈریں گے اور دین پر قائم رہیں گے، يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ ان کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا، یہ مشکل جو ہے دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر یہی بات آ گئی، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات دہرائی، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، یہاں تنگیاں بھی آتی ہیں، یہ دور بدلتے رہتے ہیں، مگر ساتھ آسانی۔ اور اب علماء امت نے کیسا نقطہ نکالا کہ
کہ ہم جب سورہ علم نشرہ پڑھتے ہیں جو انعام ہی حضور کو بیان کیا ہم نے یہ بھی کیا، اب اس میں کیا آتا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، 2 مرتبہ اس آیت کو دہرایا۔ اور گرامر کے مطابق العسر جو ہے نا دونوں مرتبہ اس پر الف لام ہے، جیسے ہم اے این بولتے ہیں، ادھر بولتے ہیں کہ یہ ڈی ہے، اے بک کوئی کتاب، ڈی بک ہوتی خاص معرفہ ہو جاتا ہے العسر، پھر وہ وہی العسر۔ اور یہ قاعدہ ہے ابھی گرامر کا کہ معرفہ اگر دہرایا جائے پہلے بھی آوے پھر وہ ایک ہی ہوگا، 2 نہیں آدمی ہوں گے، وہ وہی رہے گا، معرفہ ہو چکا۔ اس لیے فرمایا مشکل ایک ہی ہے پہلی آیت میں، پھر بھی مشکلیں نہیں زیادہ، مگر یسرن کو نکرہ رکھا، 2 زبریں تنوین تاکہ جنرل رہے بات۔ فرمایا مشکلیں بہت تھوڑی ہیں، آسانیاں اس کے ساتھ بہت زیادہ۔ گرامر کے لحاظ سے ایک ٹکڑے میں بیان کر دیا کہ کیوں بنایا ہوا۔ زندگی میں ایک آدھ دن بخار ہو گیا تو ہائے ہائے کرتا پھرتا، ساری عمر تندرستی رہتی ہے، اس کا نہیں ذکر کرتا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مطمئن ہو جا، تنگی ایک ہی ہے، خوشحالیاں اس کے ساتھ بہت ہیں۔ پھر اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور اِنَّا کے ساتھ ہے، اِنَّا تاکید کے لیے کہ ضرور بضرور سمجھ پکا ایمان اور یقین رکھ، تو بات ہوگی تھوڑی بہت مگر کچھ بھی بیان نہیں ہو سکا۔ یقین جانے اللہ، اس کی صفات۔ اب اللہ کو مانا تو وہ معتبر سمجھا جاتا جو اللہ کو اس طرح مانا جائے جو سچ مچ ہے کہ حالات سے واقف ہے، دانا ہے، رحیم ہے، قادر مجد، ایسا خدا مانیں گے تو بات بنے گی۔ ان میں کہ اللہ کے 100 سے 1 کم نام ہیں، ان کو سمجھ لو، تم ان کو ذہن میں رکھو، فرمایا جنت میں داخل ہو جائے۔ 3-4 کی میں نے تشریح کی کہ وہ علیم ہے، حکیم ہے، رحیم ہے، قادر ہے۔ کیسا آپ کو اور مجھ کو مزہ آیا کہ اگر وہ 99 سمجھ میں آ جائیں کہ جس خدا کو ہم مان رہے ہیں اس کی تو یہ شان ہے، پھر مومن اور گھبرائے اور دنیا کی طاقتوں سے کانپے کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہیں، وہ سپر پاورز ہے۔ اقبال کہتے ہیں گرب اللہ الصمد دل بستائی، اگر سورہ اخلاص تو پڑھتا ہے اور اللہ الصمد پڑھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے از حد اسباب بے بستائی، پھر سوچتا ہے کہ یہ اسباب نہیں ہے، یہ اسباب سمجھ کہتا ہے۔ سمجھ تو اس کو کہتے ہیں جو کسی سبب کا محتاج نہیں، وہاں کوئی نہیں کہ یہ چیز ہوگی تو یہ ہوگا، یہ چیزیں سب انسانوں کے لیے ہیں۔ جو محتاج اور کمزور ہے وہ سمجھ سارے اسباب سے بالا ہے۔ اس اللہ سے اگر تیرا تعلق ہے تو کسی سبب کے بارے میں پریشان نہ، کچھ بھی نہ ہوگا، اس کے حکم سے ہو جائے گا۔ اب میدان بدر میں آپ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ کی ساری رات گزری، آپ نے اپنے لیے کھجوروں کا بنوا لیا ایک چھپر شاخوں کا عریش، فوج میدان میں، اللہ کا رسول سجدے میں۔ حضرت علی کہتے ہیں جب میں گیا دیکھا حضور سجدے میں رو رہے ہیں، یا حی یا قیوم کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ جو میرے بس میں تھا یہ 313 لے آیا، مگر ان کے پاس ہتھیار ہیں، گھوڑے ہیں، 1000 کی فوج ہے، یہ بیچارے نہتے ہیں۔ اب اگر یہ ہلاک ہو گئے تیرے دین کا نام کون لے گا؟ 15 سال کی محنت کے بعد یہ بندے بنے، مدد فرما۔ اتنی عاجزی آپ نے کی کہ کھڑے کھڑے پھر آپ کی چادر مبارک بھی کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابوبکر کو رحم آیا، انہوں نے آپ کو پکڑا کہ اللہ کے رسول بس کریں، اب اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بس یہی وقت تھا کہ جبریل علیہ السلام نازل ہو، انہوں نے کہا سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ لشکر شکست کھا جائیں گے اور یہ لوگ بھاگ جائیں گے پیٹھ پھیر پر۔ صبح ہی آپ نے میدان میں نکل کر چھڑی سے نشان لگا دیا کہ یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ، اور وہ نامراد وہیں گرے، ایک رائی برابر نہیں ادھر ادھر مرے گے، وہیں گرے جہاں حضور نے بتایا۔ اور 70 کی لاشیں گڑھے میں پھینکی گئیں، اور کنارے کھڑے ہو کر حضور نے کہا کہ دیکھا انجام پھر میری مخالفت کیا ہے، جو میں کہتا تھا حشر یہ ہوگا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے بے جان لاشوں سے باتیں کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ کی قسم عمر تم سے زیادہ سن رہے ہیں مگر اب جواب نہیں دینے کی، انہیں توفیق بول نہیں سکتے، میرے یہ کلمے نیزوں کی طرح ان پر دل پر۔ تو اس وقت پھر اللہ کے رسول نے ایک مٹھی لی نا، میدان سے ایک مٹھی لی ریت کی، شاہ تربو کہہ کر پھینک، اور قرآن میں بیان آیا ہوا مار میں تیدر میں، جب وہ مٹھی پھینکی تھی تو نے پھینکی تھی، اس مٹھی سے کیا بننا تھا؟ ولیکن اللہ رما، ہاتھ تیرا تھا، کام تو اللہ کر رہا تھا۔ سارے اندھے ہو گئے، قتل ہوئے اور 70 قیدی ہوئے۔ تو اللہ اقبال یہ کہتا کہ یا تو اللہ حصہ مد نہ مان کہ اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں، تو یا پھر یہ سوچیں چھوڑ دے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ سارے شیطان کے ڈراوے ہیں۔ تو اللہ کا نام لے کر مجد الثانی کی طرح اٹھ کھڑا ہو، کام وہ خود ہی کرے۔ تو اللہ توفیق دے ہم اس کتاب کی قدر کریں، اس رسول کی قدر کریں جس سے نہ اعلیٰ کتاب اللہ نے اتاری، نہ اس سے بڑا کوئی رسول آیا۔
اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سبب بنا دیا. میں اور میرے ساتھ 21-22 ہیں ساتھی تیار ہو گئے, عمرہ کے لیے جا رہے ہیں. بھائی عمرہ حج میں کیا ہے؟ جو وہاں منار کھڑے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں یہ مینار ہے پاکستان, وہ یادگار ہے. یہاں قرارداد پاس ہوئی, یاد دلاتا ہے کہ شروع کو اپنے کو دیکھو, اصول, ورنہ کوئی عمارت نہیں ہے کہ دیکھو اور جا کر پھیراؤ. مکے میں کہا یہ یادگار ہے ابراہیم علیہ السلام کی. وہ عراق میں پیدا ہوا, کفر کا گڑھ تھا, اس کا گھر سب سے بڑا مہنتوں کا گھر تھا. پھر وقت کا بادشاہ کافر تھا, قوم کافر تھی, مگر تنہا آدمی کھڑا ہوا. ان ابراہیم کان امتن, اللہ کہتا مکے جاتا, پتہ ہے کہ مکہ کس نے بنایا؟ تنہا آدمی جس کو امتن کہا, ساری دنیا گن لو, وہ تنہا ان کے برابر تھا. جو اس میں ہمت اور جرت تھی, اکیلا کھڑا ہو گیا. آگ میں بھی ڈالا گیا, گھر سے باپ نے نکال دیا, مصر میں عزت کو خطرہ لاحق ہو گیا, بیوی سارا کو بادشاہ ظالم نے پکڑوا لیا. اس وقت بیوی نے بھی دعا کی, ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ اللہ تیرے دین کی خاطر دیس پردیس کی خاک چھین لاؤ. وطن سے نکالا گیا آگ میں, اور یہاں عزت لٹ رہی. اللہ نے کہا فکر نہ کر. 3 مرتبہ وہ پھر بادشاہ بے ہوش ہو کر گرا, معافی مانگی حضرت سارا سے, معافی مانگ کر بیٹی پھر اپنی لونڈی حضرت حاجرہ تحفہ کے ساتھ جس سے اسماعیل پیدا ہوا. پھر اللہ نے کہا اب اور امتحان ہے, یہ ایک بیٹا جو 86 سال کی عمر میں ملا, لوگوں کے گھر آباد تھے, تو اللہ کو ماننے والا تھا, وہی آزمائش کی بات ہے. 86 سال بے اولاد پھرتا رہا. پھر اللہ سے کہا رب حبلی من الصالحین. یہ کافر جو ہیں خوشیاں مناتے ہیں ان کے گھر میں اولاد ہے, میرا بیٹا ہی کوئی. بشارت دیتی ہے, کہا بیٹا دیں گے مگر بشرنا بغلام حلیم, صرف بیٹا نہیں دیں گے, ایسا بیٹا دیں گے جو حلیم ہوگا, مشکلات کو برداشت کرنے والا. اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوا. اب امتحان بڑھ گیا. میں اور آپ سوچیں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کہ بڑھاپا ہے, مشکل سے بچہ ملا, حکم ہو گیا کہ بیوی کو اور بچے کو لے کر بیابان میں چھوڑا. وہ بیابان جہاں کوئی انسان نہیں, کوئی آبادی نہیں, کوئی پانی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر چل پڑے. راستے میں بہت مقام فلسطین سے لے کر آئے جہاں باغات تھے, نہریں تھیں, چشمے تھے. پوچھتے رہے جبریل علیہ السلام سے کہ یہاں بٹھا دوں؟ فرمایا یہ جلے ہوئے پہاڑ, اب بھی مکے کے پہاڑ سیاہ ہیں, جلے ہوئے ہیں, کوئی بوٹی نہیں ہے. وہاں یہ جگہ حضور نے فرمایا ٹیلے کی طرح, اونٹی سی طرح, یہاں ایک کیکر کا درخت تھا, یہاں آ کر کہا کہ یہاں حکم ہوا بٹھا دو. اور جب چلے ہیں واپس, حضرت حاجرہ نے پیچھا کیا کہ مجھے کسی اپنی ناراضگی سے چھوڑ رہے ہو یا کیوں چھوڑ رہے؟ کوئی آدمی نہیں یہاں, میں عورت ہوں, یہ دودھ پیتا بچہ. 2 مرتبہ جواب نہیں دے سکے, ہمت نہیں پائی. 3ری مرتبہ جب پہاڑ کے پیچھے ہونے لگے تو اللہ کا واسطہ دیا کہ خدا کے لیے یہ بتا دا کہ اللہ کا حکم ہے, یا تو ناراض ہوگا. بڑے حوصلے سے کہا حاجرہ اللہ کا. تو اس وقت آپ نے کہا حضرت حاجرہ نے اللہ یضیع, پھر اللہ نہیں ہمیں ضائع کرے گا, چلے جاؤ. پھر اللہ وارث. اور دیکھتے ہیں بیچاری پھر دوڑی. وہ بات ہو رہی توکل کی. توکل یعنی کام نہ کرو, جو بس میں ہے وہ تو کرو. پہاڑوں پر چڑھی, آوازیں دیں, دوڑی, اپنا کام کیا. اب بھی اس کو ہم صحیح کہتے ہیں, بھاگ دوڑ. پھر اللہ نے رحم فرمایا, فرشتہ بھیج دیا, پانی کا چشمہ جاری کیا. تو وہاں پھر حدیث پاک میں آتا, چشمہ جب جاری ہوا تو حضرت حاجرہ اس وقت مروا پر. تو جبریل علیہ السلام حالانکہ جانتے تھے, اللہ نے تو بھیجا تھا کہ تم کون ہو. انہوں نے کہا نا ام ولد ابراہیم, میں ابراہیم علیہ السلام پیغمبر کے بیٹے کی ماں ہوں. اس نے کہا یہاں تیرا کیا کام ہے, کیا کرتی ہو یہاں اس جنگل میں, بیابان میں, تیرا کیا کام؟ کہا وہ کہتا تھا اللہ کا حکم. فرمایا پھر اس وقت تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا تھا اللہ پھر ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اس نے کہا بس پھر اللہ نے تیری خبر لے لی ہے, میں اس کا فرشتہ ہوں, یہ چشمہ جاری ہو گیا, آ کر سنبھال. اب ساری دنیا اس کا پانی برکت پیتی. حضور نے فرمایا یہ پانی نہیں ہے ماؤ زمزم لما شور بارہ, کسی نیت سے تم پیو گے مراد پوری ہو. اور اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتا, جب وہ پیتے تھے دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اپنی زبان میں کرو, اللہ ایک تو مجھے علم وہ دے جو میرے حق میں نفع بخشو, یہ نہ پڑھ لکھ جاؤں مگر وہ لعنت بن جائے میرے لیے. جو علم ملے میں اس پر عمل کروں, نفع بخش علم دے, ایسے عمل کی توفیق دے جو تیرے دربار میں قبول ہو جائے, اور پاک رزق دے. پاک رزق بھی مانگا کہ پاکیزہ رزق بھی دے, نیک عمل کی توفیق بھی دے, اور عمدہ علم بھی دے.
تو اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تدبیر بھی حل کر دیا کہ تدبیر بھی کرنی پڑے گی، بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، بعد میں اللہ وارث ہے کرے گا۔